السلام علیکم۔ آج کی کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم علامہ اقبال کی نظم ایک آرزو کی تشریح کریں گے۔ اس سے پہلے کلاس میں ہم نے علامہ اقبال کی زندگی، وہ کہاں پیدا ہوئے اور کہاں تعلیم حاصل کی، اور ادبی خدمات کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو ان کی نظم ہم آج کی کلاس میں، جس کا نام ایک آرزو ہے، وہی زیر بحث رہے گی۔ آپ میرے ساتھ بنے رہے گا۔ سب سے پہلے ہم جو یہ ایک آرزو نظم ہے، اس میں کچھ الفاظ جو ہمارے ذہنوں میں یا جن کے معنی ہمیں پتہ نہیں ہوتے ہیں، تو ان کے معنی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آرزو، خواہش یا تمنا، اکتا جانا، بیزار ہونا یا تنگ آ جانا، گریزاں، بھاگنے والا یا دور رہنے والا، سرور، نغمہ یا گیت، کوثار، پہاڑ یا جبل، ہمنوا، آواز سے آواز ملانے والا یا ساتھی، ہم نفس، ہم دم، بوٹا، پیڑ یا پودا، انجم، محفل، سکوت، خاموشی یا سکون، آگوش، گود، موذن، اذان دینے والا، دیر و حرم، مندر اور مسجد، روزان، روشن دان یا سراغ، صدا، آواز، در، گھڑی، شورش، ہنگامہ یا شور شرابہ، وضو، نماز سے پہلے منہ ہاتھ دھونے وغیرہ، جہاں نام، دنیا دکھانے والا، نالا، فریاد، آہوزاری، رونا، قبا، چادر یا لباس یا پوشاک، نم، گیلا یا تر، فراح، قربان یا جان دینا، ہم نوا، ہم دوست یا دوست، ساگر، پیالہ یا جام۔ تو ایک نظم، ایک آرزو جو علامہ اقبال نے لکھی ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ جو یہ ایک آرزو نظم ہے، یہ نظم منظر کشی کے حوالے سے اپنی مثال نہیں رکھتی۔ یہ جو ایک آرزو نظم ہے علامہ اقبال نے جو لکھی ہے، منظر کشی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے، یہ اپنی مثال نہیں رکھتی۔ قدرتی مناظر کا نہایت خوبی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں قدرتی نظاروں کا، مناظر کا بہت ہی اچھے انداز سے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اشعار پڑھ کر وہ مناظر آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتے ہیں۔
اس نظم میں ایک حساس دل کے جذبات کی عکاسی بھی نہایت بھرپور اندازے میں کی گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب۔ فرماتے ہیں اقبال، اے خدا اب میرا دل دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہے، یعنی دکھی ہوا ہے اور غمگین ہو گیا ہے۔ اس غم کی وجہ سے دل بجھ سا گیا ہے، اس لیے اب محفل اور مجلس میں دل نہیں لگتا۔ گویا اب بزم آرائی مجھے راس نہیں آتی۔ شورش سے ہوں گریزاں دل ڈھونڈتا ہے میرا، ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو۔ دنیا کے ہنگاموں اور شور شرابے سے میں دور بھاگنا چاہتا ہوں۔ شورش سے ہوں گریزاں دل ڈھونڈتا ہے، یعنی میں اس دنیا کے ہنگامے اور شور شرابے سے دور بھاگنا چاہتا ہوں۔ ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا، میرا دل ایسی خاموشی ایسا سکوت جس پر تقریر بھی فدا ہو، جس پر میرا دل ایسی خاموشی چاہتا ہے جس پر گفتگو بھی قربان ہو، یعنی گفتگو بھی نہ ہو، یعنی ایسی خاموشی جو گفتار اور تقریر سے بھی زیادہ خون کن ہو۔ مرتا ہوں خاموشی پر، مرتا ہوں خاموشی پر، مرتا ہوں خاموشی پر، یہ آرزو ہے میری دامن کوہ میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو۔ خاموشی کہتے ہیں خاموشی کو۔ میں مرتا ہوں، علامہ اقبال یہاں پر اس میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرا دل چونکہ خاموشی چاہتا ہے، اس لیے میری یہی خواہش ہے کہ دامن کوہ میں ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، یعنی میری یہی خواہش ہے کہ پہاڑ کے دامن میں میرا ایک چھوٹا سا جھونپڑا ہو، جہاں میں دنیا کے شور شرابے سے دور سکون سے رہ سکوں۔ لذت سرور کی ہو چڑیوں کے چہچہ میں، چشمے کی شورش میں باجا سا بج رہا ہو۔ جب چڑیاں فرماتے ہیں جب چڑیاں چہچاتے تو مجھے اس میں گیت اور نغمے کا سا لطف حاصل ہو، اور چشمے کے پانی کا شور میرے لیے باجے سے کم نہ ہو۔ آغوش میں زمین کے سویا ہوا ہو سبز، پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو۔ آغوش میں زمین کے سویا ہوا ہو سبز، زمین کی گود میں سبز سویا ہوا محسوس ہو۔ سبز پر یعنی آغوش میں، آغوش گود میں، آغوش کہتے ہیں گود کو، میں سبز سویا ہوا محسوس ہو، اور جھاڑیوں میں پھر پھر کے جھاڑیوں میں پانی چمک رہا ہو، اور جھاڑیوں میں ادھر ادھر بہتا ہوا پانی چمکاتی دکھائی دیتا ہو۔ گل کی کلی
چڑک کو پیغام دے کس کا، ساگر ذرا سا گویا مجھ کو جہاں نما ہو۔ فرماتے ہیں اقبال، کلی چڑکتے تو مجھے محسوس ہو کہ یہ کسی کا پیغام دے رہی ہیں، اور چھوٹا سا پیالہ میرے لیے جام جم سے بھی زیادہ اہم اور کارگر ہو۔ میں اس میں دنیا کا نظارہ کر سکوں۔ صفا باندھے سب باندھے دونوں جانب، بوٹے ہرے ہرے ہو، ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہو۔ ندی کے دونوں طرف قطار میں سرسبز درخت ہو، اور ان کا عکس پانی میں پڑا رہا ہو، گویا ندی کے صاف و شفاف پانی میں درختوں کا عکس دل فریب منظر پیش کرتا ہے۔ ہو دل فریب ایسا کوثر کا نظارہ، پانی بھی موج بن کر اٹھ کر دیکھتا ہو۔ پہاڑوں کا نظارہ اس قدر خوبصورت ہو کہ ندی کا پانی لہروں کی شکل میں اوپر اچھل کر کوثر کا خوبصورت نظارہ دیکھتا ہو، گویا پانی کو بھی پہاڑوں کا نظارہ دیکھنے کا شوق ہو۔ مہندی لگائے سورج جب شام کی دلہن کو، سرخی لیے سنہرے پر پھول کی گواہ ہو۔ جب سورج افق میں جا کر شام کی دلہن کو سرخ کرنوں سے مہندی لگانے کا کام کرے، اور پھولوں کی پوشاک بھی ان سرخ کناروں سے سنہری ہو جائے، تو میں جادو بھرا منظر دیکھتا رہوں۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ راتوں کو چلنے والے رہ جائیں تھک کے جس دم، رات کے مسافر جب چل کر تھک جائے، تو میرے جھونپڑے میں امید ان کی میرا ٹوٹا ہوا دیا ہو۔ تو میرے جھونپڑے میں جلتا ہوا ٹوٹا سا دیا ان کی امیدیں روشن کرے، وہ اسی دیا کی روشنی سے رہنمائی حاصل کر کے میرے جھونپڑے میں رات بسر کرنے کے لیے آ سکے۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی موزن، میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ رات کے پچھلے پہر کوئل کی سریلی آواز میرے لیے موزن کا کام کرے۔ پچھلے پہر کی کوئل وہ صبح کی موزن، اور میں نیند سے بیدار ہو کر کوئل کا ہم نوا بن جاؤں۔ میں اس کا ہم نوا ہوں وہ میری ہم نوا ہو۔ وہ خدا کے ذکر میں میرا ساتھ دے اور میں اس کا ساتھ دوں، اور یوں پرسکون ماحول میں خدا کی عبادت اور ریاضت کرتا جاؤں۔ کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسان، روز دن ہی جھونپڑی کا مجھ کو سحر نما ہو۔ اس طرح میرے کانوں پہ ہو نہ میرے دیر و حرم کا احسان، اس طرح میرے کان مندر یا مسجد کے احسان مند نہ ہو، یعنی مندر کی گھنٹی اور مسجد کی اذان سے
बगैर मैं झोंपड़े के रोशनदान से सुबह का आगाज़ कर सकूं और खुदा की इबादत में महू हो जाऊं। फूलों को आए जिस दम शबनम वज़ू कराने, रोना मेरा वज़ू हो, नाला मेरी दुआ हो। सुबह के वक़्त जब शबनम के कतरे फूलों पर नमूदार होकर इन्हें वज़ू कराने का काम अंजाम दे, तो मैं भी खुदा की याद और इबादत में आंसू से काम लेकर इन्हीं से वज़ू करूं और मेरी आहुजारी और फरियाद मेरी दुआ बन जाए। दिल खोल कर बहाऊं अपने वतन पे आंसू, सरसब्ज़ जिनकी नम से बूटा उम्मीद का हो। मैं दिल खोल कर अपने वतन की अबतर हालात पर रोऊं और इस कदर आंसू बहाऊं कि उन आंसुओं की नमी से उम्मीद का दरख्त सरसब्ज़ शादाब हो जाए। यानी दिल में उम्मीद का पेड़ जो मुरझा रहा है, आंसू बहाकर खुदा की इबादत के बाद दिल को तसल्ली हासिल हो और उम्मीद का पेड़ सरसब्ज़ शादाब हो जाए और वतन आज़ाद की नियामत से फैज़ याब हो। इस खामोशी में जाएं इतने बुलंद नाले, तारों के काफ़िले को मेरी सदा दरार हो। सुबह के इस पर सुकून और खामोश माहौल में मेरी फरियाद इतनी बुलंद पर जाए कि तारों के काफ़िले के लिए ये फरियाद जरस यानी घंटी का काम करें। हर दर्द मन दिल को रोना मेरा रुला दे, बेहोश जो पड़े हैं शायद इन्हें जगा दे। अल्लामा इकबाल आखिरी बंद में फरमाते हैं, क्या कहते हैं? खुदा करे कि मेरी आहुजारी और मेरा रोना हर दर्दमंद दिल पर असर करे और वो भी मेरी तरह खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं करें और अपनी खामियों और कोताहियों पर नज़रसानी करें। और जो बेहोश पड़े हुए हैं, जो अपनी इस्लाह को भूल चुके हैं, शायद वो भी बेदार हो जाए और अपने मुल्क और कौम की बहबूदी और आज़ादी के लिए कमर बस्ता हो जाए। तो ये थी आज एक नज़म जिसका नाम एक आरज़ू था, जो अल्लामा इकबाल ने लिखी है। कमा हका मैंने आपके सामने इसकी तशरीह की। तो अगली क्लास में आपके साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने